بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کی اور کروڑوں درود حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں میمن نیوز میں آپ کا میزبان مقصود میمن موتی والا حاضر ہوں. الحمدللہ میمن نیوز چینل جو ہے وہ گزشتہ کئی عرصے سے آپ کے درمیان موجود ہے اور آج اس کا پہلا پروگرام جس کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے. اس پروگرام کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام میں میمن برادری کی تمام سماجی فلاحی شخصیات، کاروباری شخصیات اور شہر کراچی بلکہ پاکستان کی اعلیٰ شخصیات سے ہم ملاقات کر کے ان کے خیالات آپ تک پہنچائے. میمن نیوز نے اس سلسلے میں ایک پروگرام ترتیب دیا آپ کے لیے، اس کا نام ملاقات رکھا گیا ہے. الحمدللہ پہلا پروگرام آج ہمیں کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور اس آج کے پروگرام میں جو کہ ملاقات ہے، اس ملاقات میں میمن نیوز چینل کے فاؤنڈر، ممتاز قانون دان، باٹوا میمن جماعت سے وابستگی رکھنے والے، میمن پروفیشنل فورم، ہیلپ انٹرنیشنل ٹرسٹ، خادم انسانیت ویلفیئر ٹرسٹ، ممتاز شخصیت محمد فرید بلوانی صاحب، جو کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان رکھے ہیں. اور ملاقات کا یہ پروگرام جو پہلا پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم نے سب سے پہلے میں نے فرید بلوانی صاحب کو اس پروگرام کو ہم شروعات کرے، کیونکہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میمن نیوز نے مجھے ملاقات پروگرام کرنے کا اعزاز سے نوازا. تو آج ہمارے درمیان ممتاز سماجی فلاحی اور قانون دان محمد فرید بلوانی صاحب، جو کہ فاؤنڈر میمن نیوز ہیں، ان کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے. آئیں ہم ان سے ان کے خیالات معلوم کریں، ان کے بیک گراؤنڈ معلوم کریں، ان کی تفصیلات معلوم کریں کہ محمد فرید بلوانی صاحب جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے، ہم ان سے ان کے بارے میں معلومات کریں. السلام علیکم محمد فرید بلوانی صاحب. وعلیکم السلام. فرید بلوانی صاحب، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں ملاقات کے اس پروگرام میں. اور آج الحمدللہ پہلا پروگرام جو میں نے یہاں ریکارڈ کرنا تھا، تو میں نے آپ کا نام چوائس کیا کہ آپ سے اس پروگرام کا شروعات کی جائے، کیونکہ آپ میمن نیوز کے فاؤنڈر ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے میمن نیوز کا قیام عمل میں لائے، اس کی کیا وجوہات تھی کہ آپ نے اس چینل کو چوائس کیا اور میمن نیوز نام رکھا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ بہت بہت شکریہ مقصود صاحب. آپ کو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ملاقات پروگرام کرنے کا شرف حاصل ہوا آپ کو. اچھا، جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ میمن چینل بنانے کا مقصد کیا تھا. 2012 کی بات ہے، جب میں ٹریولنگ کر رہا تھا افریقہ میں. وہاں میرے ایک میمن دوست جو انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، ہم لوگ چونکہ روم میٹ تھے، ساتھ ہی رہ رہے تھے، تو اکثر میں جب اپنے گھر پہ بات کرتا تھا تو اپنے اردو میں اپنی وائف کے ساتھ بات کرتا تھا. تو اس نے مجھے اس بات کو ٹوکا کہ یار تم میمن ہو یا نہیں ہو؟ میں نے کہا میں بالکل الحمدللہ پکا میمن ہوں. تو پھر تم میمنی زبان میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا، وہاں جب ہم افریقہ میں تھے، مڈغاسکر کی بات ہے، تو وہاں جتنے بھی گجراتی اسپیک ہے وہ سارے کے سارے اپنی زبان، اپنی مدر لینگویج میں بات کرتے ہیں. وہاں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمیں اپنی زبان میں بات کرنی چاہیے، اور جب بھی کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا اپنی زبان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا. اس کے بعد 2018 میں جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، تو چونکہ میں گھر میں بیٹھا رہتا تھا اور بیڈ ریسٹ پہ تھا، تو عادل آسامو صاحب اور محمد حنیف قادری، عادل آسامو صاحب افریقہ میں جو ہوتے ہیں، جو میمن لیڈرشپ فورم کے جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے مجھے اپروچ کیا، کہا کہ میں وہ ایک گھنٹہ جو ہکڑی کلا کے نام سے پروگرام چلاتے تھے، تو چونکہ میں بیڈ ریسٹ پہ تھا تو ان کے ساتھ انگیج ہوا اور وہ مجھے ایک موٹیویشن ملی. اور پھر ہمارے محمد حنیف قادری صاحب جو کہ حق ٹی وی کے بانی تھے، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ کیوں نہ تم جو ہے وہ میمنی زبان کے لیے ہم چینل پہ بنا کے کام کریں. تو وہاں سے ہمارے 2018 سے یہ سفر شروع ہوا. ہمارے پاس ڈومین ہم نے لیا، پھر باقاعدہ ہم نے ایک ادارہ رجسٹرڈ کروایا، پرائیویٹ لمیٹڈ فرم میمن ایچ ڈی پروڈکشن پرائیویٹ لمیٹڈ ہم نے رجسٹرڈ کروائی. اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہمیں برادری کے لیے جو کہ ہماری زبان
اگر کوئی بھی قوم جو ہے اگر اپنے افکار کو بھول جاتی ہے, اپنے کلچر کو بھول جاتی ہے, تو وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ زبان ویسے ہی ہماری, چونکہ ہمارا میمنی زبان کا کوئی رسم الخط نہیں ہے, اور وہ اگر ہم بولیں گے نہیں, بات چیت نہیں کریں گے آپس میں, تو یہ زبان اس طرح ختم ہوتی چلی جائے گی. پھر ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ چونکہ بہت سارے میڈیا انڈسٹری بنی ہوئی ہے, آپ دیکھیں پنجاب سے تعلق رکھنے, پنجابی زبان کی بھی میڈیا انڈسٹری ہے, اسی طریقے سے سندھی چینلز بنے ہوئے ہیں, اسی طرح سرائکی ہے اور بلوچی ہے, تو کیوں نہ میمن میڈیا کی انڈسٹری بنائی جائے. تو چونکہ ہماری میمن کمیونٹی فلنتھروپسٹ ہے, 100 سے زیادہ ادارے ہیں ہمارے, کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا نیشنل میڈیا پہ. جو گنی چنی شخصیات ہیں ان کو تو ہائی لائٹ, ان کو تو ریٹنگ مل جاتی ہے, لیکن اوور آل کمیونٹی کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے کہ میمنی زبان کو پروموٹ بھی کرنا ہے اور ایک میڈیا انڈسٹری بنانی ہے. اس سوچ کے ساتھ میں نے جو ہے میمن ایچ ڈی پروڈکشن پرائیویٹ لمیٹڈ کی بنیاد ڈالی. آج الحمدللہ آپ کے سامنے 2019 میں ہم نے بنیاد ڈالی تھی, اس کی شاہن شان ہم نے اوپننگ کی, اور اس کے بعد بہت سارے اب چینلز آئے ہیں ہمیں موٹیویٹ, ہماری جو سوچ تھی اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو یہ سوچ تھی ہماری. ماشاءاللہ 3 سال سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں, میمن نیوز سے, اور آپ کی جو پروفیشنل جو ہے وہ وکالت ہے. تو وکالت کے ساتھ ساتھ آپ میمن میڈیا کو جو ہے آپ نے وہ کیا پروموٹ کیا, تو اس پہ آپ کے وکالت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ نہیں, الحمدللہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. لیکن دیکھیں وکالت جو ہے وہ میرا پروفیشن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میرا پیشن ہے. اس پیشن کے ساتھ میں آیا ہوں کہ میں نے پیشن کے جگانا ہے لوگوں کو, اپنے وڈیلوں کو بتانا ہے کہ اگر ہم نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا تو ہماری زبان ختم ہو جائے گی, اور جب زبان نہیں رہے گی تو ہماری پہچان جو ہے وہ پہچان ہی ختم ہو جائے گی. تو وہ پیشن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میری شروع میں تو تھوڑی سی مجھے دقت ہوئی, لیکن جیسے میں پہلے اکیلے نکلا تھا, اس کے بعد ٹیم بنتی گئی, ٹیم چلتی گئی. ہمارے ساتھ آصف تھارانی صاحب جوائن ہوئے, الطاف ویانی صاحب جوائن ہوئے, اور پھر ایک کارواں بنتا چلا گیا, اور الحمدللہ ایک آپ کے سامنے ایک تناور درخت بن چکا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ کام جو کر رہے ہیں وہ تقریباً آنری کام کر رہے ہیں میمن نیوز کے اندر. جی بالکل. اس ادارے کو جو ہے وہ آپ ایک سوشل ایکٹیویٹیز کے طریقے سے جو ہے وہ اس ادارے کو آپ رن کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میمن نیوز جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر میمن کمیونٹی کو فروغ دے رہا ہے. اور جہاں تک آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز ہے, جیسے آپ ہیلپ انٹرنیشنل کے اندر سے بھی وابستہ ہے, آپ دیگر اداروں سے بھی وابستہ ہے, تو وہاں پر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے میمن اداروں کے اندر, ہیلپ انٹرنیشنل کے اندر؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا. ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ 1994 سے بنا ہوا ہے. سید عارف علی صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں, اور اس وقت ہمارے جو چیئرمین ہیں رؤف تابانی صاحب, وائس چیئرمین ہمارے ہیں رفیق رنگون والا صاحب. اس کے علاوہ ٹرسٹیز ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو ہیں, حریف موٹلانی صاحب ہیں, اشرف باوانی صاحب ہیں. تو ماشاءاللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے تھیلیسیمیا, اچھا ان کا جو فوکس ہے ہمارا ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا, تھیلیسیمیا کی پریونشن کیسے کرنی ہے, تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی, چونکہ ہر کمیونٹی کے اندر, آغا خان کمیونٹی, شیعہ کمیونٹی کے اندر سے ایلیمنیٹ ہو چکی ہے, لیکن ہماری میمن کمیونٹی اور بلوچ کمیونٹی کے اندر ابھی بھی یہ ہے. اور کم و بیش ہمارے پاس جو 250 بچے رجسٹرڈ ہیں, ہم اس کے لیے مختلف سیمینارز منعقد کرتے ہیں. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں کالجز, اسکولز اور یونیورسٹیز میں جا کے اس کی جو کیا کہتے ہیں, اس کی جو مہلکانہ جو اس کی بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس کی ایسنس بتائی جاتی ہے, اس کی امپورٹنس بتائی جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, 2 مائنر جب آپس میں شادی کرتے ہیں تو میجر بچہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر ساری زندگی جو ہے اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس حوالے سے اس پلیٹ فارم سے ہم نے میمن کمیونٹی کے اندر اور پاکستان میمن فیڈریشن کے اندر میمن وائس کے نام سے ایک سیمینار بھی منعقد کیا. اس سے پہلے ہم نے میمن وائس کے نام سے 2 پروگرام ہم کر چکے ہیں. یوتھ وائس کے نام سے ایک کر چکے ہیں جس میں جو ہم نے رنگون والا ہال میں کیا تھا, اور جماعتوں کے اندر جا کے ہم کیمپنگ کرتے ہیں میمن کمیونٹی کے اندر. اور اس کے علاوہ کالجز, یونیورسٹیز کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے اور کتنی مہلک چیز ہے, کہ اگر اب ہم نے اس کو پریونشن ہم نے اپنی احتیاطی تدابیر نہ کی تو پھر یہ جو ہے پھیلتا چلا جائے گا. ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم اس کو مینیمائز کیا جائے تاکہ ہماری کمیونٹی سے ایلیمنیٹ ہو جائے یہ تھیلیسیمیا. آپ اس کے لیے پروگرام واک وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے فنڈنگ آتی ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر؟ جی, ہمارے پاس جو ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس کارپوریٹ
جو اسپانسرز ہیں ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, وائس چیئرمین صاحب ہیں, وہ اپنے طور پہ اپنے پاکٹ سے, اور ہمارے جو والنٹیئرز ہیں, ابھی ہم نے 14 اگست پہ جو واک کی تھی, اس کا ساری جو فنڈنگ اسپانسرشپ تھی, ہمارے جو 1000 سے زیادہ جو یونیورسٹی کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے اپنی سیلف فائنینسنگ کر کے 100 روپے کا کوپن بیچا تھا یونیورسٹی اور کالجز میں, اور پھر اس سے ہم نے واک اور یہ سارے 14 اگست کے پروگرام ترتیب دیے تھے. یہ میمن نیوز جو آپ نے جو قیام عمل میں لائے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کیا مشکلات درپیش ہوئی ہے؟ میمن نیوز جو ہے وہ آپ اپنی اس پہ چلاتے ہیں اپنی فنڈنگ سے, یا میمن نیوز کو کوئی فنڈنگ آ رہی ہے, یا کوئی اس طریقے سے آپ کے اوپر کوئی میمن نیوز کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی اگر آپ کی اس کی سرپرستی وغیرہ کوئی کسی کی ہے آپ کی؟ نہیں, دیکھیں, کوئی بھی کام جب کاز کے لیے آپ نکلتے ہو نا, تو شروع میں مشکلات ضرور آتی ہیں. اس کے بعد جب ٹیم بننی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے. جہاں تک فنڈنگ کا معاملہ ہے تو ہم اسپانسرشپ ہمارے پاس نہیں آتی, ٹھیک ہے. ہم ہر مہینے گزشتہ 3 سالوں سے کچھ ہمارے پاس اسپانسرز آئے ہیں, لیکن جو آپ کو پتہ ہے چینل چلانے کا بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے, تو ہمارے پاس برائے نام ایک اسپانسرشپ ہوتی ہے, باقی ہم فنڈنگ میں خود کرتا ہوں. یہ اچھی بات ہے, آپ اپنی سیلف پہ جو ہے یہ آپ جو ہے میمن نیوز کا ادارہ چلا رہے. میمن برادری کی جو میمن زبان ہے اس کے فروغ کے لیے آپ نے اب تک کیا کام کیا ہے؟ ایک تو ہم نے جو آپ کو ایک چینل ہم نے قیام کیا, اس کے بعد پورے 70 سال میں پہلی دفعہ ہم نے جو ایک ورلڈ لینگویج ڈے ہوتا ہے جو یونیسیف کے تحت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 22 فروری کو, وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا. اس پہ ہمیں بڑے مبارکباد بھی ملی کہ کسی کو خیال نہیں آیا, میمن نیوز کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے یہ فرسٹ اسٹیپ اٹھایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنی برادری کے جو بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو میمی زبان سکھاتے ہیں, انٹرنشپ پہ رکھتے ہیں, ان کو میمن بلیٹن پڑھواتے ہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ میمن نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میمن بلیٹن کا اجرا کیا گیا, جس پہ نیوز کاسٹر نے, اینکر نے جو ہے میمنی زبان میں جو ہے خبریں پڑھی, اور وہ بھی ہم نے ان کو ٹرین کیا, سکھایا, ان کو میمنی زبان میں اس کو کانفیڈنس بلڈ اپ کیا. تو یہ میمن نیوز کا ایک اعزاز ہے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے میمن بچوں کو, جو ینگسٹرز کو جو ہے میمنی زبان کے بلیٹن پڑھنے پہ جو ہے موٹیویٹ کیا, جو کہ بہت بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ سراؤنڈنگ میں یہ چیزیں آتی ہے کہ آپ نے اگر میڈیا میں کیریئر بنانا ہے تو آپ یہ اپنا اگر میمنی زبان پڑھو گے, میمنی زبان میں جاؤ گے تو آپ کو پروناؤنسیشن خراب ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس, میں سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت سے ہمارے پاس اینکرز آئیں, لڑکیاں لڑکے, کہ انہوں نے میمنی زبان میں بلیٹن پڑھا اور اس کو کنٹینیو جاری رکھا ہوا ہے. مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, آپ میمن نیوز کے ساتھ رہیے گا, اور انشاءاللہ ہم جلدی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ملاقات میں. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. ویلکم بیک. ملاقات کا یہ سلسلہ, یہ پروگرام جاری و ساری ہے. ملاقات کے اس پروگرام کے اندر میمن زبان کے اندر, میمنی زبان میں ہم اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ یہ میمن نیوز کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں میمنی زبان میں بات نہیں کرتا. میمن زبان کے فروغ کے لیے الحمدللہ پہلے بھی ہم حاضر تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ حاضر رہیں گے. ایک بار پھر ہم فرید بلوانی صاحب کے پاس رجوع کریں گے. فرید بلوانی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ڈیبیٹ کے نام سے, ماشاءاللہ اس کو بہت اچھا رن کر رہے ہیں. الطاف بیانی صاحب ہوسٹ ہیں اس کے, بہت اچھی ڈیبیٹ جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ میمن برادری کے اندر ایک لیڈرشپ نہیں ہے, ایک قوت نہیں ہے, ایک کسی کو کوئی لیڈر ہمارا نہیں ہے میمن برادری کے اندر؟ کیونکہ الحمدللہ میمن برادری کے ادارے اتنے کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, لیکن میمن برادری کے اندر ایک لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا فقدان ہے. تو آپ کی خیال میں اس کو کیسے پور کیا جائے, اور آپ کی نظر میں
اس لیڈرشپ کے لیے کیا ماحول پیدا کیا جائے کہ ہمارے میمن برادری میں ایک متحد ہو کر ایک لیڈر نامزد ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آواز جو ہے الحمدللہ دنیا میں تو ہے ہی، لیکن ہماری آواز جو ہے وہ اسمبلیوں میں بھی ہو، ہمارا ایک لیڈر ہو. اس بارے میں آپ کے کیا آپ کے تاثرات، آپ کا خیالات ہے کہ ہمیں ایک لیڈرشپ ہماری ہونی چاہیے؟ جی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کی سرپرستی میمن نیوز کی، تو ابھی ریسنٹلی ہمارے ایز اے چیف ایڈیٹر جوائن کیا ہے ہمیں میمن نیوز کو حاجی مسعود پارک صاحب، یایا پولانی صاحب اور عبدالرحیم جانو صاحب، جنہوں نے ہماری سرپرستی قبول کی ہے. تو میں ان کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی لاسٹ ویک ہی یہ ہماری ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ایک چیز اسکپ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا اس کو میں کلیئر کر دوں. دوسرا آپ نے جو لیڈرشپ کے حوالے سے سوال کیا ہے، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سر آدم جی کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ آئی نہیں جو کہ کنسنسس کے ساتھ چلے. اس کے بعد ریسنٹلی فیو ایئرس بیفور فاروق موٹلانی صاحب اور بہت سارے جو ہے ہمارے لطیف جمال صاحب، عبدالرزاق ٹیسٹی صاحب، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ایک لیڈرشپ پہ کنسنسس ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ چیزیں ابھی تک ہوئی نہیں ہیں. میرے خیال سے جو ہے ہمیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ایک کنسنسس واحد ادارہ ہے جو وفاقی، جس کو ہم کہتے ہیں وفاقی ادارہ، جو کہ 1953 سے قائم ہے، اس کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں آئے گی. ہم جب تک اپنے اس کو آن کرنا چاہیے ہمیں، جو کہ بدقسمتی سے ماشاءاللہ سے دیکھیں 100 سے زیادہ جو ہے نا ہمارے ادارے ہیں، جس میں اسکول، کالجز اور مختلف جو چیریٹی کے ادارے ہیں 100 سے زیادہ ہیں. ہمیں ہر جگہ پہ ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم گورنر کو تو بلا لیں گے، چیف منسٹر کو بلا لیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے ابھی تک سینسس کے اندر، میں نے پہلے بھی اپنے ایک لاسٹ انٹرویو میں یہ کہا تھا، سینسس کے اندر میمن کمیونٹی ادرس میں آتی ہے. کیوں؟ ہر قوم کی نمائندگی ہے، ہماری کیوں نہیں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اس پہ شاید توجہ نہیں دی یا کام نہیں کیا. اگر ایک لیڈر ہوگا اور ایک سینسس کے ساتھ، اگر ہم ایک کنسنسس کے ساتھ ایک لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ لیڈر ہماری جا کے جو بات کرے گا، ہمارے کم سے کم اسمبلی کے اندر نمائندگی ہونی چاہیے، میمن کمیونٹی کی بیس پہ ہونی چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ایک میمن بنے گا. ہم بیگیج کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ باٹوے والا ہے، یہ کتیانے والا ہے، یہ جیت پور والا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ادارے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کب ایک میمن بنیں گے؟ ہم نے اسی لیے اس گریٹ ڈیبیٹ کا جو پروگرام بھی ہم نے شروع کیا. دیکھیں ہر ادارے کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، میڈیا کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میمن میڈیا ہے تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو رائے عامہ ہے یا جو ہمارے مسائل ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے، نہ کہ مختلف پارٹیوں کو جو ہے اس کو کور کیا جائے. وہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کسی کو اگر آپ ہائی لائٹ کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ٹورڈز دی سوسائٹی، ٹورڈز دا میڈیا، ہمارا بینگ اے میمن، ہمارا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں کمیونٹی کے اندر ایک رائے عامہ کو جو ہے ہموار کیا جائے کہ لیڈرشپ پہ. اسی سوچ کے ساتھ میں نے اور ہماری ٹیم نے اسی ویژن کے ساتھ ہم نے پروگرام شروع کیا گریٹ ڈیبیٹ، جس پہ ہم مختلف کمیونٹی، ہماری میمن کمیونٹی کے مختلف اکابرین کو بلا رہے ہیں اور ان سے ان کے اوپینین لے رہے ہیں. اور بہت سی اوپینینز آ رہی ہیں کہ بھئی ایک شورا ہونی چاہیے، جو شورا ہے وہ ایک شورا امپاور ہو اور وہ اس چیز کو انشور کرے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی کہیں بھی، اور وہ ایک لیڈرشپ کو ڈیولپ کرے گی. تو میرے خیال سے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی رحیم جانو صاحب جو ہے میمن لیڈرشپ فورم کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں کہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لیڈرشپ ہو اور جو منیمم جو ایج ہے لیڈرشپ کی 60+ ہے اس کو 40 کے قریب لے کر آئے، تاکہ نئے ینگسٹرز، ہماری جو یوتھ ہے، یوتھ آگے آئے اور یوتھ آگے آ کے ہماری جو ہے باغ دوڑ سنبھالے. کیونکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے اور پڑھی لکھی یوتھ جتنی آگے آئے گی، جتنی اس کو پلیٹ فارم اچھا مضبوط ملے گا، اتنا ہی اچھا زیادہ کام ہو سکے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری میمن کمیونٹی نہیں بلکہ کاروباری ادارے جو مختلف ادارے ہیں، جیسے FPCCI ہے، کراچی چیمبر آف کامرس ہے، آباد ہے، میمن فیڈریشن تو ہے ہی ہماری میمن برادری کا. تو آپ دیکھیں گے ان اداروں کے اندر ہمارے میمن ڈگنیٹریز جو ہے ماشاءاللہ ان کا کنٹریبیوشن ان اداروں کے اندر، اور ان اداروں کے اندر الحمدللہ جو ان کی جو اداروں کے اندر جو حال سلیکٹڈ ہوئے ہیں، الیکشن کے ذریعے نامزد بھی ہوئے ہیں، ان اداروں میں ماشاءاللہ ہماری میمن کمیونٹی کے ماشاءاللہ بہت اثر و رسوخ بھی ہے اور الحمدللہ ان اداروں کے سے وابستگی بھی ہے.
تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان اداروں کے جو سربراہ جو میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر کوئی ایسی پلاننگ کرے اجتماعی کہ بھائی سپریم کونسل کی طرح ہو کہ بھائی ان تمام اداروں کے لوگ جو ہے عہدیداران جو ہے جو کنگ میکر ہے وہ سب ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ اجتماعی طور پر میمن برادری کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ اس طریقے سے کام کو مزید جو ہے وہ فروغ دیا جائے تاکہ میمن برادری کے جو ہے ادارے دیکھیں آل پاکستان میمن فیڈریشن میں اپنا کام کر رہی ہے, میمن جماعتیں بھی الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ایک ایسا بھی کام ہونا چاہیے کہ ان اداروں کے سربراہ جو ہے جن اداروں سے وابستہ ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کر ایک سپریم کونسل بن جائے اور ان سپریم کونسل کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ میمن برادری کے لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کریں. سمجھے نا, جیسے رہائشی اسکیم ہے کہ اگر آپ رہائشی اسکیم بنائیں گے تو اس میں سمجھتا ہوں 1000 2000 5000 گھر بنانے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ہماری میمن کمیونٹی جو ہے بیچاری پسماندہ علاقوں میں رہ رہی ہے اور بڑا برے حال ہے, ان کے کرائے کے گھر میں رہ رہی ہے, ایک کمرے کے اندر 4 5 6 افراد رہ رہے ہیں. تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اگر نظر میں کوئی ایسا آپ کے خیال ہو کہ اس طریقے سے اگر یہ کونسل بن جائے تو اس اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے. بالکل, یہ جب ہم نے یہ گریٹ ڈیبیٹ شروع کی تو اس پہ ہمارے سینئرز نے آیا پولانی صاحب نے, حاجی مسعود پاریک صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایک سپریم کونسل ہونی چاہیے جو کہ اس بات کو کنفرم کرے گا, وہ خود کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اور وہ ایک لیڈرشپ کو منتخب کر کے کنسنسس کے ساتھ لے کر چلے گی, اور پالیسی میکر وہ ہوں گے انٹلیکچوئل. اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جو پالیسی میکر ہو سکتے ہیں جس کو ہم ایک پروفیشنلز کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. تو بالکل یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور یہ آپ نے رہائشی اسکیم کے حوالے سے بات کی تو ہمارے پروگرام میں جو ہے لاسٹ آصف سمسم صاحب آئے تھے تو ان سے ہم نے یہی سوال کیا تھا. انہوں نے کہا 80 سے 85% کے قریب, میں آپ کو بتاؤں کراچی میں جو بلڈرز ہیں وہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب بحریہ سے آ کے ایک پنجاب سے آگے بحریہ ٹاؤن بن سکتا ہے تو وائی میمن ٹاؤن نہیں بن سکتا. تو بالکل اگر اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو اور فیڈریشن اس کو انیشیٹو لے اور اس پہ کام کرے, کیونکہ ہم نے تو توجہ دلائی ہے اور ابھی دوبارہ بھی شاید ہمارے جو یہ پروگرام کی توجہ سے ان کی توجہ جائے گی کہ اس پہ کام کیا جانا چاہیے تاکہ کنسنسس کے ساتھ ایک میمن ٹاؤن کیوں نہیں بن سکتا, بالکل بن سکتا ہے. میرے ذہن میں یہ خیال اس لیے آیا کہ میمن آل پاکستان میمن فیڈریشن بھی اپنی سطح پہ کام کر رہی ہے, تمام میمن جماعت الحمدللہ اپنی برادری کے لیے کام کر رہی ہے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن ایک پوری دنیا کا ادارہ ہے الحمدللہ, وہ بھی پوری دنیا کے اندر خصوصاً پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال اس لیے آیا کہ کراچی چیمبر آف کامرس میں دیکھیں ہمارے عہدیداران میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, APCCI میں ہمارے عہدیداران ہیں, آباد کے اندر حال ہی میں ماشاءاللہ الطاف طائی صاحب جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. جیسے میمن خدمت فورم میں حاجی مسعود پاریک صاحب کا آپ نے نام لیا, میمن فیڈریشن منی پورٹانی صاحب ہیں, ہیلپ انٹرنیشنل میں آپ عبدالرؤف تابانی صاحب ہیں. یہ سارے جو ہے یہ کی پرسن ہے, میمن برادری کے ایک مایا ناز اور ماشاءاللہ ایک نامی گرامی شخصیات ہے. ان شخصیات کو اگر ایک جگہ اکٹھے کر کے ایک سپریم کونسل بنائی جائے, اس سپریم کونسل میں صرف ایک ہی ہماری پلاننگ ہو کہ بھائی میمن برادری کے وہ کام ہم کریں جو میمن فیڈریشن نہیں کر سکتی یا ورلڈ میمن نہیں کر سکتی یا جماعتیں نہیں کر سکتی. ہم اجتماعی کام کی طرف کریں تاکہ اس سے جو ہے میمن برادری کو مزید ترقی اور میمن برادری کے اندر جو بیچارے کم پسماندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. اس کے لیے اتنے بڑا ایک ان کے لیے ہیلتھ کی سہولیات ہو سکتی ہے, اسکولز وغیرہ کی. اب جیسے ہمارے کراچی میں آپ دیکھیں ہماری میمن برادری کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, سمجھیں, تو یہ میمن یونیورسٹی بن جائے. کام بھی نہیں کیا گیا. ہاں, میمن یونیورسٹی بن جائے تاکہ میمن یونیورسٹی دنیا کے اندر کہیں کہ ہم میمن, ہماری بھی میمن یونیورسٹی ہے. کوئی ایسا پروجیکٹ بن جائے سپر ہائی وے پہ یا کوئی ایسی اچھی سی اتنا بڑے اتنا ایکڑوں کے اندر اگر وہ زمین مل جائے اور وہاں پر ایک میمن کمیونٹی کے لیے آبادی ہو جائے تو اس سے میمن برادری کو بڑی تقویت ملے گی. میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا. لاسٹ WMO کے صدر سلمان اقبال صاحب فیڈریشن میں آئے تھے تو اس بات پہ تو کافی غور و خوض کی گئی تھی کہ کیوں نہ اس طرح کوئی میمن کمیونٹی کے لیے جو ہے یہ ادارہ بڑھ چڑھ کے دونوں کولیبریشن کے ساتھ کوئی کام کریں. تو شاید وہ سوچ تو ڈیولپ ہوئی ہے, آئی ہوپ سو کہ آگے جا کے امپلیمنٹ بھی ہوگا. یونیورسٹی کی آپ نے بات کی تو اس پہ
ہمارے پاس فیڈرل بھی ایریا کے اندر جو ایم ای بی لون ہے جی اتنی بڑی جگہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ضائع کیا. لیکن ابھی جا کے مچھیارا صاحب اور سب اشرف مچھیارا صاحب اور ان لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے، روف عیسیٰ صاحب، اور ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ جو ہے اس پہ اس کی طرف جایا جا رہا ہے. تو اب چلے دیر آئے درست آئے، الحمدللہ اس سوچ کے ساتھ کام تو شروع ہوا. تو آئی ہوپ سو کہ ان فیوچر میں آپ میمن یونیورسٹی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. کیونکہ اب چلے یہ کم سے کم ڈسکشن میں، اور یہ جو دیکھیں میڈیا کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میمن میڈیا نے اس چیز پہ دھیان دلایا تو اب جا کے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہے کہ نہیں ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر ادارے کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹوورڈز دی سوسائٹی کہ وہ رائے عامہ جو ہے ہموار کرتا ہے. اب آپ پازیٹیو کرتے ہیں یا نیگیٹو کرتے ہیں، آپ کیسی شکل دکھاتے ہیں. میمن نیوز کے آپ جتنے بھی پروگرامز دیکھ لیں الحمدللہ میننگ فل اور ویژنری پروگرام ہے. جتنے بھی ہم نے گریٹ ڈبیٹ بھی شروع کی، اس سے ہمارے پاس سارے سینئرز لوگوں نے آگے اپنی اپنی سجیشن دیے. اس سے جا کے بہت ساری چیزیں جو ہے اب عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ ڈائریکشن سیٹ ہوتی جا رہی ہے، رائے عامہ جو ہے ہموار ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پروگرام جو ہے یہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا ایک مین ادارہ ہے جس کو اگر ہم اس کو آن کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے تو ہی جا کے ہماری سے بنے گی. اور جیسے سینسس کے حوالے سے میں نے بات کی آپ سے کہ ہمارا اس میں مردم شماری کے اندر جو ہے نام نہیں ہے، ہم ادرس میں آتے ہیں. تو یہ توجہ میں نے فیڈریشن میں دلائی تو انہوں نے فیڈریشن نے پھر ریزولوشن پاس کی ہے، اور اب جا کے ہم اس کو بہت جلد جو ہے اس پہ پٹیشن پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں میمن فیڈریشن ہمیں گو ہیڈ دیا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلدی سے جو ہے ہم اس پہ بھی کام کریں گے تاکہ میمن برادری کی جو اسٹیک ہے، جو ڈگنیٹی ہے، اس کو بحال کی جائے. کیونکہ ہمیں سب لوگ کہتے تو ہے، گورنمنٹ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے. جتنے پولیٹیشینز آتے ہیں اور پاکستان میمن فیڈریشن میں ووٹ مانگنے کے لیے الیکشن کے سیزن میں، وہ میمن برادری کو مانتے بھی ہیں کہ ہاں آپ کے بڑے کام ہیں، بڑی خدمات ہے. لیکن اس معاملے پہ اب جب انشاءاللہ العزیز ہم پٹیشن داخل کریں گے، میمن فیڈریشن نے ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے اور ہمیں گو ہیڈ دیا ہے سیکرٹری صاحب نے، انشاءاللہ بہت جلد پٹیشن پاس سبمٹ ہوگی تو ہم اس میں بھی انشاءاللہ سکسیس ہو جائیں گے. شکریہ آپ کا فرید دلوانی صاحب. ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج پروگرام دیکھا ملاقات، اس کا آج پہلا پروگرام تھا ملاقات کا، اس کا میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہوا. اور اس پروگرام کے اندر آج ہم نے میمن نیوز کے فاؤنڈر محمد فرید دلوانی صاحب کو یہاں مدعو کیا، اور ان کے خیالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ناظرین، آپ میمن نیوز دیکھتے رہیے. میمن برادری کا واحد پہلا میمن چینل ہے میمن نیوز. اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ساتھ لائک کریں.